بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، بڑی خبر ہے اور بڑی خبر کے پیچھے جو ہے وہ بہت ساری سازشیں ہیں، بہت ساری جو ہے وہ کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، سب ناکام ہو گئی ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان نے، سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے۔ 90 دن میں الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے کے لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے۔ اب یہ لارجر بینچ سماعت کرے گا پاکستان میں 90 دن میں الیکشن کروانا کس کی ذمہ داری ہے، اور جو کھیل کھیلا جا رہا تھا، جو گٹھ جوڑ تھا الیکشن کمیشن، گورنر اور حکومت کا، اب وہ گٹھ جوڑ جو ہے اپنے منطقی انجام کی طرف جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، اور اب سپریم کورٹ جو ہے وہ تعین کرے گی کہ یہ ذمہ داری کس کی تھی اور الیکشن کس کو جو ہے وہ کروانے ہیں۔ اور اب جو لارجر بینچ ہے، اب اس پہ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اب اس پہ جو ہے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ کل شہباز شریف نے جو ہے وہ اپنے جو پریس کانفرنس انہوں نے کی، اس میں جو ہے انہوں نے ججز کا نام لے کے جو ہے وہ بات کی۔ اس کے علاوہ ان کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ اب جو الیکشن کمیشن غیر آئینی کام کر رہا ہے، جو گورنرز غیر آئینی کام کر رہے ہیں، ان غیر آئینی کاموں کو روکنے کے لیے عدلیہ اپنا کردار ادا کرے گی، اور عدلیہ نے کل سوموٹو لے لیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ پچھلے ایک ہفتہ 10 دن سے مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم ججز کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی، ججز کے خلاف مہم چلا رہی تھی، ججز کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، پر تمام ہتھ کنڈے ایک طرف چلے گئے، اور جس طرح سے قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ عدلیہ ہی ہے جو اس ملک میں آئین کی پاسداری جو ہے وہ کروا سکتی ہے، اور یہ جو 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، جو الیکشن کمیشن کبھی اس سے مشاورت کر رہا تھا، کبھی اس کو خط لکھ رہا تھا، کبھی کبوتر اس کو خط لے کے جا رہا تھا، کبھی کبوتر اس کو خط لے کے جا رہا تھا، تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بند کر دیا ہے۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے ہے۔ اگر دیکھیں آئین میں جب یہ الیکشن کمیشن اور گورنر کے درمیان والی بال میچ کھیلا جا رہا تھا کہ آپ نے کروانا ہے، آپ نے کروانا ہے، آپ نے تاریخ دینی ہے، آپ نے تاریخ دینی ہے، تو جب یہ کھیل چل رہا تھا تو صدر پاکستان نے جو اقدام کیا، صدر پاکستان نے 2 خطوط لکھے، الیکشن کمیشن کو بلایا مشاورت کے لیے، اور مشاورت کے لیے بلانے کے بعد الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان سے مشاورت سے انکار کر دیا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا، ان کو دلچسپی ہونی چاہیے تھی کہ اگر صدر پاکستان نے اعلان کیا ہے الیکشن کے حوالے سے تو ہم اس مشاورت کا حصہ بنیں اور کوئی راستہ نکالیں الیکشن کے لیے، پر وہی منشیوں والا کام جو ہے ہو رہا تھا۔ وہ جو چیف الیکشن کمشنر بالکل منشیوں والا رول جو ہے وہ پلے کر رہے تھے، اور انتخابات کو ڈیلے کرنے کی جو طریقہ کار استعمال کیے جا رہے تھے، جو انتخابات کو آگے کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا۔ کل عدلیہ کے سوموٹو ایکشن کے بعد بلی تھیلے سے باہر آئی اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی ہمارے تحفظات کو بھی دیکھنا چاہیے، جن ججز پہ ہمارے تحفظات ہیں۔ 9 رکنی لارجر بینچ میں 2 ججز پہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ تحفظات ہیں، اور پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ ہماری خواہش ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ جو ہے وہ کروائے جائیں، یعنی کہ پری پلان حکومت کی پالیسی تھی کہ ہم جو اکتوبر نومبر میں الیکشن ہونا ہے اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے بعد، تو یہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی اسی وقت جو ہے وہ کروائے جائیں، اور حکومتی ایما پر اور حکومت کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ اور جو الیکشن کمیشن کے آقا ہیں ان کی خوشنودی کے لیے الیکشن کمیشن اس ملک میں پاکستان کے آئین کے ساتھ، آئین پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہا تھا، جو چیزیں نظر آ رہی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ الیکشن، مطلب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو کوئی لگام ڈالنے والا ادارہ اب اس ملک میں نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو آرڈر کرتا ہے، الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کراتا، کیونکہ وفاق میں اس وقت مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں۔ اگر بلدیاتی الیکشن ہو جائیں اور وہاں سے پاکستان تحریک انصاف جیت جائے تو یہ ان کے پیر اسلام آباد سے بھی اکھڑ جاتے ہیں کہ ان کی وہاں حیثیت جو ہے وہ کیا رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد کراچی کے بلدیاتی الیکشن، جماعت اسلامی کا مینڈیٹ
آج تک معاملہ جو ہے وہ تحقیقاتی کمیٹیاں بن رہی ہیں, ROs کو بلایا جا رہا ہے, ROs پیش نہیں ہو رہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ڈیلے کیا جا رہا ہے, ایک پروسیس کو, ایک نظام کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ جی 90 روز میں الیکشن کروائیں, مشاورتیں شروع ہو گئی گورنر صاحب کی اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کی. اس کے بعد جا کے کورٹ میں آپ نے لگا دیا کہ جی ہمیں اس کی تشریح کر کے دیجئے. یہ تشریحاں, یہ روشنیاں صرف اور صرف اس لیے تھیں کہ ٹائم کو گین کیا جائے, اور جو 54 دن چاہیے ہوتے ہیں الیکشن کے لیے وہ کسی طریقے سے جو ہے بس وہ گزر جائیں. تو یہ ساری کی جا رہی تھی. کل سپریم پشاور ہائی کورٹ میں جب گئے تو پشاور ہائی کورٹ کا بڑا واضح اور صاف فیصلہ آ گیا. وہاں پہ بڑی جو ہے کلیئر انسٹرکشن دے دی کورٹ نے کہ جی اگلی دفعہ شیڈول جاری کر کے آئیں. تو اب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی کہیں نہ کہیں جا کے چیلنج کرنا تھا, عدلیہ کے فیصلوں کو جو ہے وہ نہیں ماننا تھا, صدر مملکت بلا لیں تو نہیں جانا تھا, صرف گورنر کے پاس جانا تھا, گورنر نے کہنا ہے کہ میں نے نہیں دینی ہے تاریخ, اور الیکشن کمیشن کہنا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے. تو اب اس کھیل کو اور اس کے پیچھے جو سازش تھی اس کو پاکستان میں جن کی طرف قوم دیکھ رہی تھی کہ آئین کی بالادستی جو ہے وہ صرف عدالتوں میں اب جو ہے وہ رہ گئی ہے کہ وہ کروا سکتے ہیں. تو کل چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پہ سوموٹو ایکشن لے لیا ہے, اور آج جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس پہ سماعت کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہوگا. اور جیسے ہی اس سماعت میں اگلی کوئی چیز سامنے آتی ہے, اور یہ لارجر بینچ ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروانے, تو یہ کوئی بہت لمبا کیس نہیں ہونا ہے, اس کا جلد فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ جانا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ان دونوں صوبوں میں انشاءاللہ انتخابات جو ہے وہ ہونے. تو اب جیسے ہی سپریم کورٹ سے کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے, کوئی نئے احکامات سامنے آتے ہیں, کوئی نئی ڈیولپنگ سامنے آتی ہے, کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو میں انشاءاللہ اس سے آپ کو آگاہ کروں گا. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.